بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس نہم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الدرس الثالث با سورۃ الانفال آیات 65 تا 69 کے مطالعے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے چلیں گے التمارین پر اور لیں گے سوال۔ السوال الاول، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، آپ ابھاریں، آمادہ کریں، رغبت دیں ایمان والوں کو جہاد پر، کیونکہ جب تک جہاد نہیں ہوگا اس وقت تک یہ کافر آپ کے قابو میں نہیں آئیں گے۔ جہاد ہی ایک ایسی چیز ہے جس کا کافروں پر رعب ہے۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر ہوں گے تم میں سے 20 صبر کرنے والے، یغلبوا 200، غالب آئیں گے 200 پر، یعنی 1 اور 10 کی نسبت ہے، ایک مسلمان 10 کافروں پر غالب آئے گا۔ رب تعالیٰ کو حکم ہے وَإِن یکم منکم 100، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، غالب آئیں گے 1000 پر ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا۔ گویا یہاں بھی نسبت 1 اور 10 کی ہے۔ یہ حکم پہلے تھا، بعد میں اس میں تخفیف کر دی گئی جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو حکم تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ کرے۔ مسلمان تھوڑے تھے لیکن صحیح معنی میں مسلمان تھے، اللہ نے ان کو توفیق دی تھی۔ چند ایک واقعات آپ کے سامنے ذکر کریں گے جہاں کم تعداد میں مسلمانوں نے زیادہ کافروں کا مقابلہ کیا۔ جنگ قادسیہ میں صرف 60 مسلمان تھے اور انہوں نے 60,000 کافروں کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی۔ 10 مسلمان شہید ہوئے اور کافروں کی 10,000 لاشیں میدان میں پڑی تھیں، باقی سب بھاگ گئے۔ حدیقۃ الموت کے مقام پر خالد ابن ولید کی کمان میں حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنے تنہا 40,000 کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ یہ بہت بڑی ایمانی قوت ہے۔ تو جس کا رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو گیا، دیکھو وہ کتنا مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قوی۔ جیسے لائٹ چل رہی ہے تو بجلی کا کنیکشن ہے تو لائٹ چل رہی ہے، اگر کنیکشن ختم ہو گیا تو لائٹ بند ہو جائے گی۔ ایسے ہی مومن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو مومن بھی قوی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم میں سے 100 ہوں تو وہ 1000 پر غالب آ سکتے ہیں۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، بے شک وہ قوم ایسی ہے جو سمجھتی نہیں۔ کیوں؟ وہ اپنی ناک کی خاطر لڑیں گے، ملک و قوم اور رقم کی خاطر لڑیں گے۔ تمہاری لڑائی رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ بچ گئے تو غازی اور مر گئے تو شہید اور جنت کے وارث ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت شہید کا خون زمین پر گرتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ اس کو تم فوراً جنت میں لے جاؤ۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب دوسرا حکم ہے، اب تخفیف کر دی اللہ تعالیٰ نے تم سے۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور رب تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک تمہارے اندر کمزوری ہے، وہ پہلی سی قوت تمہارے اندر نہیں۔ فإن یکم منکم 100 صابرہ، پس اگر ہوں گے تم میں سے 100 صبر کرنے والے، یغلبوا 200، غالب آئیں گے 200 پر۔ وَإِن یکم منکم 1000، اور اگر ہوں گے تم میں سے 1000، یغلبوا 2000، غالب آئیں گے 2000 پر۔ تو پہلے تھی 1 اور 10 کی نسبت، اب ہو گئی 1 اور 2 کی نسبت، اور یہ 1 اور 2 کی نسبت والا حکم اب بھی باقی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اسی صورت میں یہ حکم آپ تفصیل کے ساتھ ابتدا میں ایک جگہ سن چکے ہیں کہ اگر کافر مسلمانوں سے 2 گناہ ہوں، مسلمان کافروں کی طرف پیٹھ پھیریں تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے، جس کو تولی یوم الزحف کہتے ہیں، کہ اگر کافر 2 گناہ سے زیادہ ہوں تو پھر پشت پھیرنا گناہ نہیں، لیکن اگر ڈٹ کر مقابلہ کرے تو عظیمت اور بہادری ہے، اور ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مثلا موتا کے مقام پر 3000 نے 2 لاکھ کا مقابلہ کیا۔ وہ اس طرح کہ ہجرت کے 8ویں سال جمادی الاولیٰ کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جرنیل منتخب فرمائے، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔
ان کی قیادت میں 3000 فوج روانہ فرمائی، کیونکہ اس وقت تک انٹیلیجنس کی معلومات جو تھیں وہ یہ تھی کہ کافروں کی فوج وہ 7-8 ہزار ہے، مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ تو 2 لاکھ ہے۔ تو حدیقۃ الموت کے مقام پر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تن تنہا 40,000 کا مقابلہ کیا۔ تو مسلمانوں کی بہادری کی بڑی سنہری تاریخ ہے۔ فرمایا 1000 ہوں تو وہ 2000 پر غالب آ سکتے ہیں باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں تک پہنچ کے ہمارے پہلے سوال کا جواب ہوا مکمل۔ یہاں سے ہم لیں گے اب دوسرا سوال، السوال الثانی، مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجئے۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شیان نہیں کہ ان کے قبضے میں قیدی رہیں یہاں تک کہ وہ ان کا خون بہا دیں زمین پر۔ ترید عرض الدنیا، آپ ارادہ کرتے ہو دنیا کے سامان کا، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالی آخرت کا ارادہ کرتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ظاہری طور پر اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں۔ دراصل یہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس آیت میں غزوہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ جب کافر شکست کھا کر بھاگے تو مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا، جو کہ اکٹھا کرنے کی اجازت تھی، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کافر بچ کر بھاگ رہے تھے مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ ان کا پیچھا کرتے اور ان کافروں کو بھی قتل کر دیتے تاکہ ان کا نام و نشان مٹ جاتا اور دوبارہ وہ مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے قابل ہی نہ رہتے۔ بعد میں ایسا ہوا کہ جو کافر میدان بدر میں بچ گئے تھے انہی کافروں نے مسلمانوں کو بہت تنگ اور پریشان کیا۔ فرمایا لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتا لکھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبقہ جو پہلے طے ہو چکا ہے، لمسکم البتہ پہنچتا تم کو، فیما اخذتم اس چیز کی وجہ سے جو تم نے لی ہے، عذاب عظیم بڑا عذاب۔ فکلوا پس کھاؤ تم، مما غنمتم اس میں سے جو تم نے غنیمت میں حاصل کیا، حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ حلال کا مطلب ہے شریعت نے اس کو حلال کیا ہو، جیسے گندم، جو، گائے، بکری، مرغی سب۔ اور طیب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کا حق متعلق نہ ہو، مثلا گندم حلال ہے لیکن کسی سے چھینی ہوئی ہے، تو اگر چھینی ہوئی ہے تو یہ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ مرغی حلال ہے لیکن اگر کسی کی چوری کی ہوئی ہے تو یہ حلال تو ہوگی لیکن طیب نہیں ہوگی، لہذا اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی پورا پورا ہو، بندے کا حق بھی پورا پورا ہو، اس میں کسی کے حق کی ملاوٹ نہ ہو، ملاوٹ کی آمیزش بھی نہ ہو، حلال اور طیب اس کو کہتے ہیں۔ اس امت کے لیے یہی حکم ہے، اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا۔ اس کے ساتھ یہ ہمارا آج کا سبق ہوا اختتام پذیر۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، آپ ہماری اس ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، آپ ہماری اس ویڈیو کو آگے دوسرے دوستوں تک شیئر کریں، اور ہمیں سورہ انفال کے آخری سبق تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔